بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جسٹس اینڈ ڈیولپمنٹ پارٹی، جو AKP کے مختصر نام سے جانی جاتی ہے، جمہوریہ ترکیہ کی سیاسی تاریخ میں وہ جماعت ہے جو لگاتار 6 عام انتخابات جیتنے میں کامیاب ہوئی ہے، جن میں سے ہر ایک میں اس کے ووٹوں کی تعداد بڑی ہے۔ ناظرین، ہم اب جمہوریہ ترکیہ کی 100 سالہ سیاسی تاریخ کا احاطہ کرنے کے لیے اپنے جاری سلسلے کے آخری حصے تک پہنچ چکے ہیں، جو 2 حصوں میں منقسم ہوگا۔ رجب طیب اردوان کی وزارت عظمیٰ کے 12 سالوں کی تفصیلات جاننے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ہماری حوصلہ افزائی کیجیے۔ ترکیہ کی سیاسی تاریخ کے 23 سال پر محیط اس دور کو، جو تاحال جاری ہے، بجا طور پر رجب طیب اردوان کا دور قرار دیا جا سکتا ہے۔ 2002 میں جب AKP ملک کی 22ویں قومی اسمبلی میں اکثریت حاصل کر کے برسر اقتدار آئی تو اس نے خود کو ترکیہ کے سیاسی منظرنامے کے وسط میں کھڑا پایا، ایک ایسا ملک جو 2 دہائیوں سے سیاسی عدم استحکام کے نتیجے میں اقتصادی اور دیگر مسائل کا بری طرح شکار تھا۔ 1999 کے انتخابات کے نتیجے میں قائم ہونے والی حکومت ملک کے ابتر سیاسی حالات اور اقتصادی حالات کا بوجھ نہ اٹھا سکی، جو 2002 میں نئے انتخابات کا باعث بنا، جس نے اسلام پسند AKP کو تاریخی کامیابی کے ساتھ اقتدار دلایا۔ AKP کی سربراہی اس کے بانی اور استنبول کے سابق میئر رجب طیب اردوان کر رہے تھے۔ اس جماعت نے اس سے پہلے ملک کے اندر مقامی حکومتوں کے بیشتر الیکشن جیت رکھے تھے۔ حکومت کے آغاز پر خود پر عائد پابندی کی وجہ سے اردوان الیکشن میں حصہ نہ لے سکے، چنانچہ وزارت عظمیٰ کا قلمدان ان کے قریبی ساتھی عبداللہ گل کے حصے میں آیا۔ تاہم عدالتی حکم پر پابندی اٹھنے کے بعد الیکشن جیت کر اردوان اسمبلی تک پہنچے تو ساتھ ہی وزارت عظمیٰ کا منصب بھی سنبھال لیا۔ AKP کی سیاسی اصلاحات نے یورپی یونین میں شمولیت کے لیے EU کے ساتھ مذاکرات کے آغاز کو یقینی بنایا تو ساتھ ہی ملک کے اقتصادی نظام کی تشکیل کا بھی آغاز کیا، جس کے مثبت اثرات کے باعث عام آدمی کے مالی بوجھ میں کمی آنے کے ساتھ ملک تیزی سے اقتصادی استحکام کی راہ پر گامزن ہوا۔ تب ملک کی فی کس آمدنی 2002 کے $3100 سالانہ سے بڑھنا شروع ہوئی تو ہر برس $1000 سے زیادہ اضافے کے ساتھ 2007 میں $9668 تک پہنچ گئی۔ اسی دوران ترکیہ نے بتدریج بلکان اور اسلامی دنیا میں اپنا کھویا ہوا مقام بحال کرنے کی جانب پیش قدمی کی تو ساتھ ہی یورپی یونین کے متعدد اداروں کی رکنیت حاصل کرنے میں بھی کامیاب رہا۔ AKP نے 2007 میں 23ویں قومی اسمبلی کے انتخابات میں دوبارہ کامیابی حاصل کی تو رجب طیب اردوان دوسری بار وزیر اعظم بنے۔ اس کے بعد اگست 2007 کے صدارتی انتخابات میں AKP کے امیدوار عبداللہ گل تیسرے راؤنڈ میں صدر منتخب ہوئے۔ AKP کی حکومت نے اس دوسرے دور میں اسے درپیش اندرون ملک اقتصادی استحکام کے سلسلے کو جاری رکھنے کے چیلنج کے ساتھ عراق اور شام میں تیزی سے بگڑتے حالات، دہشت گردی کے خطرات، سیکولر اور مذہبی خدشات، سیاسی مسائل میں فوج کی مداخلت، یورپی یونین، امریکہ اور مسلم دنیا کے ساتھ تعلقات جیسے اہم مسائل کا سامنا کرنا پڑا۔ رجب طیب اردوان کی قیادت میں ترکیہ نے ان تمام مسائل کو بھرپور انداز میں نمٹایا، جس سے ایک طرف عالمی سطح پر ترکیہ کے قد میں اضافہ ہوا تو ساتھ ہی اردوان نے خود کو ایک بڑے رہنما کے طور پر منوایا۔ 2011 کے اعداد و شمار کے مطابق ترکیہ کے GDP کی شرح نمو 9% تھی، جبکہ اس کی فی کس آمدن $11,300 سے تجاوز کر چکی تھی۔ AKP نے ایک مرتبہ پھر 2011 کے انتخابات میں ملک کی 24ویں قومی اسمبلی کے الیکشن میں کامیابی حاصل کی تو رجب طیب اردوان تیسری بار وزارت عظمیٰ کے منصب پر فائز ہوئے، جبکہ عبداللہ گل بدستور صدر کے عہدے پر فائز رہے۔ AKP کے اقتدار کے اس تیسرے دور میں بھی پالیسیوں کے تسلسل نے ملک کو اقتصادی طور پر استحکام بخشنے کے ساتھ سیاسی مہارت پر بھی اسے مستحکم کیا، جبکہ وزیر اعظم اردوان نے ملک کو بتدریج اسلام کے قریب لانے کے اپنے اقدامات کا کھل کر آغاز کیا۔ ترکیہ میں 2013 کے مظاہروں کا آغاز استنبول میں تقسیم گیری پارک کو ہٹائے جانے کے خلاف رد عمل کے طور پر ہوا تھا، مگر حکومت کے سیاسی مخالفین نے انہیں ملک میں انسانی حقوق سے منسلک کرتے ہوئے ازمیر اور انقرہ تک پھیلا دیا، جس نے ملک بھر میں فسادات کو جنم دیا، جن میں 22 افراد جاں بحق اور 8000 سے زیادہ زخمی ہوئے۔ تاہم یہ مظاہرے عوام کی اکثریت کے AKP اور اس کی سیاسی قیادت پر اعتماد کو متزلزل نہ کر سکے اور 2014 میں اردوان کے صدارتی دور کا آغاز ہوا۔ سہیل شہریار، پاک ترک نیوز، لاہور۔